السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں جلد بازی کا انجام کتنا بھیانک اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ کہانی سن کے سبق حاصل کیجیے۔ دردناک انجام۔ اس دن میرا اسپتال جانا ضروری ہو گیا تھا۔ میری کزن فوزیہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اچانک طبیعت زیادہ خراب ہو جانے پہ میں نے اپنے شوہر اکرام کو ٹیلی فون کر دیا وہ گھر جلدی آ جائیں، فوزیہ کو دیکھنے ہاسپٹل جانا ہے۔ اکرام نے دفتر سے جلدی چھٹی لی اور گھر آ گئے۔ میں تیار تھی اس لیے فوراً ہی اسپتال چلے گئے۔ اس کی مزاج پرسی کے دوران میری نظر اس کے برابر بیڈ پہ پڑی۔ بیڈ پہ تقریباً ایک 10 سالہ بچہ زیر علاج تھا۔ وہ خاصا کمزور تھا، سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو رہا تھا۔ اس کی والدہ پر جب میری نظر پڑی میں چونکی۔ وہ ہمارے علاقے ہی میں رہتی تھی۔ میں نے اکثر اسے گھر کا سودا سلف لاتے جاتے دیکھا ہوا تھا، لیکن میری اس سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آج اس سے موقع مل گیا تھا بات چیت کر سکوں۔ میں اس کی جانب بڑھی۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیا ہوا ہے تمہارے بیٹے کو؟ میں نے پوچھا۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے، علاج کروانے پہ کچھ وقت کو تندرست ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ کئی اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ اسے کوئی خاص بیماری نہیں ہے، یہ بار بار کیوں بیمار ہوتا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو معاملہ سیریس لگ رہا ہے، جب اسے کوئی مرض نہیں پھر کیوں بیمار ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تمہیں اپنے علاقے میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں، گھر کا سامان لاتے لے جاتے۔ میں نے کہا، میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے، بس کبھی گفتگو کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میرا نام صباحت ہے، اس نے کہا۔ میرا نام نیلما ہے، میں نے بتایا۔ فوزیہ تمہاری عزیز ہے؟ ہاں، میری کزن ہے، اور مجھ جیسے ہی پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے میں ملاقات کرنے اسپتال چلی آئی۔ اپنے پیاروں کی بیماری کا سن کے دل بے اختیار تڑپ ہی جاتا ہے، اس نے کہا۔ صباحت کے شوہر جلال الدین کے آ جانے پہ میں فوزیہ کے پاس چلی آئی۔ کیا تم فوزیہ کو صباحت کو جانتی ہو؟ فوزیہ نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن ملاقات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جانتی ہو ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں، صباحت ہمارے علاقے ہی میں رہتی ہے، بس میں اتنا جانتی ہوں، وہ کبھی ہم دونوں کی میں بات نہیں چیت کا تبادلہ نہیں ہوا۔ اچھا، ہاں ایسا ہوتا ہے، کبھی ٹرین کا سفر ہو یا اسپتال میں تعارف ہو جانے پہ دوستی ہو جاتی ہے۔ صباحت اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ ان کے اس کے علاوہ اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر تو واقعی صباحت کو پریشانی ہوگی کہ ایک ہی بیٹا ہے، خدا نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہاں، انسان کے ذہن میں وہم اور وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اسپتال سے آتے ہوئے میں نے صباحت کو اپنا موبائل نمبر اور اس کے گھر کا پتہ اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اس طرح وعدہ بھی کر لیا کہ اس کے بیٹی کی طبیعت اچھی ہو جانے پر ضرور گھر ملاقات کرنے کو آؤں گی۔ گھر آتے ہوئے میں صباحت کے متعلق ہی سوچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بیٹے نعمان کی صحتیابی کی دعا بھی مانگ رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں گھر کی مصروفیات میں اتنی الجھ گئی کہ صباحت سے ملاقات کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ ایک دن اچانک سرِ راہ میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ نیلما کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں اچھی ہوں، میں نے کہا۔ تم نے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا، میں تمہاری منتظر ہی رہی۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کال کروں گی۔ اتفاق دیکھو، کال کرنے سے پہلے ہی ملاقات ہو گئی۔ تمہارے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، دوائی لینے پہ آرام آ جاتا ہے، دوائی چھوڑنے میں پھر سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، صباحت نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، میں نے کہا۔ وقت ہے تو آؤ چلیں، میں نے کہا۔ ابھی جلدی میں ہوں، 1-2 دن میں وقت ضرور ملنے پر آؤں گی، میں نے کہا۔ صباحت سے ملاقات ہو جانے پہ مجھے خود شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے ملاقات کا وعدہ کیا اور پھر ملنے بھی نہیں گئی۔ 2 دن گزرنے پہ میں نے دوپہر کے وقت صباحت کو کال کی۔ کیسی ہو صباحت؟ میں نے کال ملنے پہ پوچھا۔ میں اچھی ہوں، تم سناؤ، کب ملنے آ رہی ہو؟ میں نے کال اسی لیے کی ہے۔ اچھا، کب آ رہی ہو؟ اگر تم فارغ ہو اور کوئی کام نہیں ہے تو میں آ جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ آ جاؤ، میں اسی وقت فارغ ہی ہوں۔
ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، میں نے کہا۔ جب صباحت کے گھر پہنچی تو اس نے میرے لیے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ارے اتنا اہتمام کیوں کر لیا؟ میں کچھ دیر کے لیے تم سے ملاقات کرنے آئی ہوں، میں نے کہا۔ تم پہلی بار مجھ سے ملاقات کرنے آئی ہو اور اس لیے تھوڑا سا اہتمام کیا ہے۔ صباحت مسکرائی۔ تھوڑا کہاں، بہت زیادہ ہے، میں مسکرائی۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہی ہے، صباحت نے بتایا۔ وہ مجھے اس کے کمرے میں لے گئی۔ اس کا بیٹا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں بیٹا، لیٹے رہو، میں نے کہا۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ پہلے سے بہتر ہوں، وہ بولا۔ اللہ کرے تم ایک دن ضرور صحت مند ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ جی، وہ بولا۔ کچھ دیر صباحت کے پاس بیٹھ کر میں آ گئی۔ صباحت کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی بیماری کے سبب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ صباحت سے ملاقات کیا ہوئی؟ اب میں اکثر اس کے گھر جانے لگی۔ میں نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ محسوس کیا، جب بھی اس کے بیٹے کا ذکر آتا تھا تو ایک دم سے اس کے چہرے پہ اداسی آ جاتی تھی۔ ایک دن بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ صباحت بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھو کیسے گہرے گہرے سانس لے رہا ہے، وہ بولی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی لکھ کر دی ان میں سے کچھ دو، پھر بھی آرام نہ آیا تو ہم اسے ہسپتال لے کے چلیں گے، میں نے کہا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ مر تو نہیں جائے گا نا؟ وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا۔ دوائی دینے پہ اسے آرام آ گیا اور وہ سکون کی نیند سو گیا۔ تم خواہ پریشان ہو رہی تھی، دیکھو دوائی دینے پہ آرام آ گیا نا، میں نے کہا۔ میں بھی کیا کروں، اچانک سے اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مجھے اسے لے کے اسپتال جانا پڑتا ہے۔ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ایسا ہوگا، لیکن تم تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ ہاں، حوصلے ہی سے کام لے لیتی ہوں۔ جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے میرے حواس باختہ ہو جاتی ہوں۔ تمہاری اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، میں نے کہا۔ ہم انسان بہت بے صبر واقع ہوئے ہیں، انتظار نہیں کرتے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بیمار بیٹا میری گناہوں کی سزا ہے۔ ایسا نہ کہو، بیماریاں انسان پہ آتی ہی رہتی ہیں۔ ہاں بیماریاں آتی ہیں، لیکن ایسی بیماری کسی کو نہیں آتی۔ وہ سسک پڑی۔ صباحت، حوصلہ نہ ہارو اور اپنے اندر جینے کی امنگ پیدا کرو۔ ممکن ہے اللہ تمہیں ایک اور بیٹا عطا کر دے اور وہ صحت اور تندرست ہو۔ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم خود کو گناہ گار کیوں سمجھ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور ایسا گناہ جو مسلمان ہو کے مجھے زیب نہیں دیتا۔ صباحت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس پر اس قدر پشیمان ہو؟ مجھے بھی تجسس ہوا۔ تم جاننا چاہو گی؟ ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا۔ اولاد کی تمنا کس کو نہیں ہوتی؟ میں نے کہا۔ ہاں، تمنا سب کو ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں نے جگہ جگہ مختلف ڈاکٹروں سے اپنا اور اپنے شوہر کا چیک اپ کروایا۔ ہم دونوں میں جسمانی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی۔ ظاہر ہے تبھی یہ لڑکا تو ہوا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹروں نے مجھے اور میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ ہم اولاد کی خاطر پریشان نہ ہوں، جب اولاد قسمت میں ہوگی مل جائے گی۔ ڈاکٹروں نے بالکل درست کہا تھا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کو 10 سال میں اولاد ہوتی ہے، میں نے کہا۔ مجھ میں اتنا صبر حوصلہ نہ تھا، اس لیے پہلے میں نے اپنا روحانی علاج کروایا۔ روحانی علاج کروانے والوں نے مجھے یہی مشورہ دیا، اولاد کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور روحانی علاج کرنے والوں کا یہ اچھا مشورہ تھا، مگر میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کر لے۔ میری ساس کو بچوں کا بہت ارمان تھا، وہ کبھی بھی کسی وقت اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا سکتی تھیں۔ یہ خوف مجھے مسلسل بے چین کیے رکھتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کالا علم کرنے والوں سے اولاد کے معاملے میں مدد لوں۔ میں دل سے یہ نہیں چاہتی تھی بس میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، اس خوف کی وجہ سے کالا علم کرنے والوں سے رجوع کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔
کئی عالموں سے علاج کروایا لیکن میں بے اولادی رہی، پیسے الگ ضائع ہوئے۔ میری ایک واقف کار نجمہ ایک کالا علم کرنے والے کے پاس لے گئی۔ کئی چکر لگانے پر وہ بولا، یہ کام بہت مشکل ہے، تمہیں کچھ صبر کرنا ہوگا، ابھی وقت لگے گا۔ بابا سب یہی کہتے ہیں، ابھی وقت لگے گا، مجھے اس سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، جتنا صبر کر سکتی ہو کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں اور صبر نہیں کر سکتی بابا، آخر کیوں اتنی بے صبری ہے؟ بابا میری ساس اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرانے کو لڑکی دیکھتی پھر رہی ہے۔ واقعی تمہارا معاملہ بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے، کالی شکتیوں سے مدد لینے میں خطرہ ہے، بچہ ایب نارمل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اولاد تو ہو سکتی ہے نا؟ ممکن ہے اس کے بعد دوسرے بچے صحت مند پیدا ہو جائیں اور ایک بار اولاد ہو جائے۔ میں نے کہا، بچہ ایب نارمل ہونے پر مجھ سے شکایت مت کرنا، بابا بولا۔ نہیں بابا، میں تم پہ کوئی الزام نہیں دوں گی، میں نے کہا، اور اولاد ہونے کی امید پہ میں بہت خوش ہو گئی۔ بابا کے علاج سے میں حاملہ ہو گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں جو چاہ رہی تھی وہ پا لیا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ حاملہ ہو جانے کے چند دن اچھے گزرے، لیکن پھر میری حالت خراب رہنے لگی۔ مہینے میں کئی بار ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جانا پڑتا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دل کرتا اس حمل کو گرا دوں، لیکن اتنی مشکل سے حاملہ ہوئی تھی، پھر کیسے حمل کو گرا دیتی؟ ایک دن میں بابا کے پاس چلی گئی اور جب میں نے اپنے بارے میں بتایا، وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، میں نے تجھے منع کیا تھا جلدی مت کر، لیکن تو نہیں مانی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری جلد بازی کا نتیجہ ہے، اسے تجھے برداشت کرنا ہوگا۔ بہت تکلیف میں ہوں، میں نے کہا۔ اولاد چاہیے؟ بابا بولا، ہاں۔ پھر یہ درد سہنا پڑے گا، بابا نے کہا۔ تکلیف میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ذہن میں رکھا، بچہ ایب نارمل ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھ، بچہ ایب نارمل پیدا ہوگا، برداشت کر لے۔ اسے ضائع کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم ہو جائے گی، بابا نے غصے سے کہا۔ اس کے غصے سے میں ڈر گئی اور واپس چلی آئی۔ بچے کی پیدائش ہونے تک میں مر مر کے بچی، بچہ بھی ایب نارمل ہی پیدا ہوا۔ یہ سب میری جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ صبر کرو، ہو سکتا ہے اب تمہارے جو بچے ہوں وہ نارمل ہو۔ یہ میرا پہلا اور آخری بچہ ہے۔ کیا؟ میں چونکی۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب میرے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت برا ہوا، قسمت میں یہی لکھا تھا، وہ بولی۔ میرے گھر آنے پر بھی اس کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس نے واقعی بہت غلط کیا تھا، اسی بنا پر اسے یہ سزا مل رہی تھی۔ یہ اتفاق ہے، میرا پھر اس کے گھر جانا نہیں ہوا۔ تقریباً 3 ماہ بعد اس کے گھر جانا ہوا۔ دروازہ اس کی ساس نے کھولا، وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی، صباحت بچے کے انتقال پہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، وہ اس وقت پاگل خانے میں ہے۔ میرا بیٹا ہفتے میں ایک دن اسے ملنے جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے سے جان بھی جا سکتی تھی۔ اتفاق ہے بچ گئی، اب یہ پوری زندگی ایسے ہی گزارے گی۔ مجھے صباحت کے بارے میں یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ کچھ دیر ساس سے ہمدردی کر کے گھر چلی آئی۔ میں صباحت سے ملنے پاگل خانے بھی گئی، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی کو پہچان سکے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، شادی کے فوراً بعد ہی توقع شروع ہو جاتی ہے ان کے گھر بچہ آ جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کس طرح عورت کو مختلف ذرائع سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ صباحت کے معاملے میں ساس جلد بازی نہ کرتی تو وہ کالے عملیات کے چکر میں نہ پڑتی اور نہ اس کا یہ انجام ہوتا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔